اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم ماہ صفر المظفر کے اندر اور اس کے علاوہ پائی جانے والی توہمات کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ توہمات ہیں کیا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی رستہ کاٹ لے تو آج آپ کا دن ٹھیک نہیں گزرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر الو بیٹھا ہو درخت پہ تو وہ ہماری گفتگو کے درمیان اگر بول پڑے تو اس کا مطلب ہے ہماری وہ گفتگو درست نہیں ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، اور مشورے یہ دیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر شادیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک فرمان پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس چیز کے ساتھ تم الفت رکھتے ہو اور جو تم چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حام۔ حضور نے فرمایا کہ نہ متعدی بیماری ہے، یعنی نہ بیماری کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ الو کا جو بولنا ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفر المظفر کے بارے میں جو لوگ توہمات بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر بلاؤں کا نازل ہونا بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے سفر پہ نکلنا ہوتا تو ایک پرندہ لیتے، اس کو آزاد کرتے۔ اب پرندہ آزاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ پرندہ جب آزاد کیا کرتے تو اس سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج ہمارا سفر بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے پرندے کو جب آزاد کرتے، اگر تو وہ دائیں جانب جاتا تو وہ سمجھتے یہ سفر ہمیں کر لینا چاہیے، اور اگر وہی پرندہ بائیں جانب جاتا تو وہ اس سے اندازہ لگاتے کہ آج کا ہمارا جو سفر ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو توہمات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس کی نفی ہوتی ہے کہ لا سفر، یعنی سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ آپس میں توہمات جو ہیں ان کو گھڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ہمارا المیہ ہے، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، کسی دوست سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے کسی کام پہ جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہو پاتا تو ہم یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ جس سے صبح میں ملا تھا، جس سے میں نے صبح ملاقات کی تھی، جس سے میں نے صبح ہاتھ ملایا تھا، یہ اس منحوس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہو سکا۔ پھر ہمارے جو اکثر احباب ہیں وہ ہمارے بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں اور لکیریں دکھا کے پوچھتے ہیں کہ اس میں دیکھیں میری شادی والی لکیر ہے یا نہیں ہے، اس میں میرے لیے دولت کی لکیر ہے یا نہیں ہے، اس میں میرے لیے خوشیوں والی لکیر ہے یا نہیں ہے۔ ارے ان کو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، رزق تو رب ان کو بھی دیتا ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، خوشیاں تو رب ان کو بھی عطا کرتا ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں سے کیسے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ لکیریں دیکھ کے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے؟ تو برادران اسلام، یہ توہمات ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کی اور اپنی زبان کی من گھڑت روایات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار مقامات پہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ جو کوئی بھی امتحان آتا ہے، بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے،
تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یا تو بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر اس میں اللہ رب العزت کی ضرور کوئی حکمت شامل ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے یہ اس وبا کا بری طرح سے شکار ہے۔ وہ توہمات میں اس قدر گھرے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان کو قرآن کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ وہ کوئی پوسٹر دیکھ لیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر جادو کا توڑ کروانا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، اگر شادی نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس آ جاؤ، اگر محبوب کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا محبوب لا کے تمہارے قدموں میں بٹھا دیں گے۔ تو برادران اسلام یہ ساری توہمات ہیں۔ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ان خرافات کا شکار ہو چکا ہے اور ان خرافات کو بہت زیادہ اپنے اوپر خود نافذ کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ماہ صفر المظفر، اس کے اندر نہ تو بے برکتی کا نزول ہوتا ہے، نہ یہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے سختی سے ان باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔